السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد۔ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی ادب اور احترام کے لائق حضرت مولانا معراج صاحب قاسمی دامت برکاتہم، حضرت مولانا سجاد حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، حضرت مولانا منور حسین صاحب دامت برکاتہم، حضرت حافظ احمد صاحب، حافظ الیاس صاحب، جناب الحاج محمد فیاض صاحب، ناظر علی صاحب اور دیگر حضرات اور پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اس عاجز کے تعارف میں حضرت مولانا منور صاحب نے جو کچھ باتیں عرض کی ہے وہ صرف اور صرف ان کا حسن ظن ہے۔ آپ حضرات تقریباً 2 گھنٹے سے علماء کرام کے قیمتی بیانات سن رہے ہیں، طبیعت میں بور بھی ہو گئے ہوں گے، اور دیکھ رہا ہوں کہ سامنے شرکاء میں موسم کے گزرتے وقت کے ساتھ کچھ ساتھیوں سے دھوپ انگڑائیاں لے کر جا رہی ہے، اور یہ دھوپ وہ ہوتی ہے جو انسان کے اندر یوں بھی چڑچڑاپن محسوس کرتی ہے، کیونکہ سورج بھی ڈوبتے ڈوبتے اپنے ہونے کا احساس دلا کر جاتا ہے۔ یہ جلسہ اس علاقے کے دین و دنیا کے جامع جناب الحاج مرحوم سرور صاحب جو اس وقت ہمارے درمیان میں نہیں ہے، اللہ کی جوار رحمت میں جا چکے ہیں، ان کی تعزیت اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے یہ جلسہ رکھا گیا ہے۔ تعزیت کے عنوان سے بہت سی باتیں آئی، بڑی قیمتی باتیں آئی۔ یقیناً وہ باتیں وہ تھی جو سرور صاحب کے ساتھ جا چکی۔ اب ان باتوں کا اس قسم کے جلسے میں تذکرہ کرنے کا فائدہ بظاہر کچھ نہیں ہے، لیکن فائدہ اس وقت ہوگا جب ہم میں سے ہر آدمی ان جیسا جذبہ یہاں سے لے کر جائے، ورنہ اسے 10 جلسے آپ کر لیں کچھ ہونے والا نہیں۔ میں جب یہاں آ رہا تھا 2 دن پہلے حافظ صاحب سے بات ہوئی، حافظ الیاس صاحب دامت برکاتہم سے، انہوں نے اصلاح معاشرہ کی طرف نشاندہی فرمائی، اور ایک بڑی اچھی بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ لاک ڈاؤن کا یہ منحوس دور آنے کی وجہ سے، منحوس کیوں کہا میں نے آگے آپ سمجھ لیں گے، لاک ڈاؤن کا یہ منحوس دور آنے کی وجہ سے علماء اور عوام کے درمیان میں گیپ آ گیا، جلسوں کا ایک قسم کا ماحول ختم ہو گیا، سننے سنانے کا ماحول ختم ہو گیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جلسے کر لینے سے کیا فائدہ ہوتا؟ ایک صاحب حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر یہی بات بولے تھے کہ حضرت یہ جلسے کرنے کا کیا فائدہ، علماء کو کام دھندے نہیں ہیں، پیسہ خرچ کر کے جلسے کرتے ہیں، معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں آتی، جو برائیاں پہلے سے جیسی ہے ویسی ہی کنٹینیو ہو رہی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ دن میں کتنے ٹائم کھاتے ہو؟ اس نے کہا 3 ٹائم کھاتا ہو۔ حضرت نے کہا کہ روزانہ کتنا وزن بڑھتا ہے؟ اس نے کہا کہ کئی سالوں سے ایک ہی وزن ہے۔ حضرت نے کہا کہ کھانا چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ کھانا چھوڑ دوں گا تو مر جاؤں گا۔ حضرت نے کہا کہ تم کھانا کھا رہے ہو اور جسم کا وزن نہیں بڑھ رہا، اور دیکھ رہے ہو کہ جلسے ہو رہے ہیں، معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی۔ اپنے مینٹین کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی باڈی کو مینٹین کرنے کے لیے جیسے کھانا ضروری ہے، ویسا یہ دینی جلسے بھی ضروری ہے۔ ان جلسوں کی برکت سے لوگوں میں جتنے % دینداری ہے وہ ٹیمپریچر باقی رہتا ہے ایسے جلسوں سے، اور وہ گرمی علماء کرام باقی رکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مذاکرہ کرو، مذاکرہ کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ مرحوم سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں زیادہ واقف نہیں تھا،
جتنا کہ آج کے اس جلسے سے واقف ہوا، مولانا منور صاحب کو سن کر، الحاج فیاض صاحب قبلہ کو سن کر، حضرت مولانا معراج صاحب اور حضرت مولانا سجاد صاحب، 35-40 سال کے تعلقات ان لوگوں کے، تو یہاں آ کر ان کی شخصیت کا جو تعارف ہوا تو اب اپنے اوپر افسوس ہو رہا ہے کہ میں دھرم پوری والوں کے لیے نیا تو نہیں تھا، سال میں کئی دفعہ آنا ہوتا تھا، ہمارے کچھ ساتھیوں کی محبتیں اور ان کی کرم فرمائیوں اور آپ حضرات کا بالکل بلا تکلف قلبی تعلق کی بنیاد پر ملاقات بھی ہوئی ہے حضرت سے، لیکن اگر ان کی یہ شخصیتیں جس سے پردہ میرے لیے آج اس جلسے میں اٹھ رہا ہے، اگر ان کی حیات میں اٹھتا تو شاید ہم ان سے بہت کچھ فیض لے سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ عزیز دوستوں، یہ دور مسلم امت کے لیے بڑا نازک دور ہے۔ یہ آپ نے حضرت سرور صاحب کے بارے میں بہت سی باتیں سنی، اب میں آپ کا وقت ایک آدھے گھنٹے کے لیے ان باتوں سے کاٹوں گا، اخیر کے 15 منٹ پھر وہیں لے کر جاؤں گا میں آپ کو۔ یہ دور بڑا نازک دور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ہیں ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، لہذا آپ بھی دجال کا تذکرہ کرتے تھے صحابہ کے سامنے، دجالی فتنوں کا تذکرہ ہوتا تھا۔ صحابہ اکرام اللہ کے نبی کی زبان سے دجالیت کو سن کر خوف زدہ ہوتے تھے، کیونکہ صحابہ اکرام کے لیے دنیا کی سب سے بڑی پراپرٹی، ان کی زندگی کا سرمایہ ایمان تھا، اور یہ دجالیت براہ راست اسی پر اٹیک کرے گی۔ تو اللہ کے نبی صحابہ اکرام کو اطمینان دلاتے تھے کہ اگر میری زندگی میں دجال ظاہر ہو گیا تو میں تمہاری جانب سے اس سے نمٹ لوں گا۔ وہ کتنے خوش نصیب تھے جو دنیا سے گزر چکے ایمان کی سلامتی کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ، اور نہ ان کو دجال ملا نہ دجالیت سے ان کا سابقہ پڑا۔ آج ہم اللہ کے نبی کے اس مبارک دور سے 1.5 صدی بعد ہم پیدا ہوئے، 15 صدیوں کے بعد ہم آئے ہیں، 1500 سال کے بعد، اور آج ہم کو دجالیت سے سامنا ہے، اور عین ممکن ہے کہ بہت جلد دجال سے بھی سامنا ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنی آمد کے مقصد کی تکمیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اتنا قریب ہے جتنا یہ 2 انگلیاں قریب ہے۔ تو یہ جو اللہ کے نبی نے 2 انگلیوں کی قربت کو اپنے اور قیامت کے قائم ہونے میں فصل بتایا، یہ اتنا دور بھی نہیں ہے کہ 1500 سال کے گزرنے کے بعد اور دور ہو جائے۔ ہمارے جو اکابر تھے امت کو جھنجھوڑتے رہے ہو، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ جب سے یہ کورونا وائرس کا شیطانی ڈرامہ شروع ہوا اور جب سے یہ دنیا کے اندر زبردستی لاک ڈاؤن لایا گیا، اور اس لاک ڈاؤن کے بہانے دنیا کے 700 کروڑ انسانوں میں سے 500 کروڑ انسانوں کو زبردستی گھروں میں گویا ہاؤس اریسٹ، ان کے گھروں میں ان کو قید کر دیا گیا، اور اب ویکسین کے بہانے لوگوں میں جو خوف پیدا کیا جا رہا ہے، یہ بات تو ہمارے اسٹیٹ کے ہیلتھ منسٹر ایٹالہ راجندر نے بھی کہی تھی کہ کرونا وائرس سے ہمارے اسٹیٹ میں کم موتیں ہوئی ہیں، ہیبت سے زیادہ موتیں ہوئی ہیں لوگوں کی، لیکن اس نے میڈیا چینل ہیبت پھیلانے کا کام کرتے ہیں، لوگوں میں ڈر اور خوف کو برپا کرنے کا کام کرتے ہیں، اس پر لگام ڈالنے کے بارے میں انہوں نے کوئی باتیں نہیں کی، کیونکہ یہ سب دجال کے ایجنٹ ہے، یہ سب دجال کے اعلی کار ہیں۔ اور اب کرونا وائرس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے اس وائرس کا اثر الیکشن ریالیوں کے اوپر نہیں پڑا، اس وائرس کا اثر کسی حکومتوں کے تختوں کو پلٹنے پر نہیں پڑا، اس وائرس کا اثر بڑے بڑے ذی اثر پولیٹیشنوں کی بچیوں اور بچیوں کی شادیوں کے فنکشنوں پر نہیں پڑا، اس کا اثر پڑا ہمارے مرکزوں پر جس پر آج بھی تالے لگے ہوئے، اس کا اثر پڑا ہماری مسجدوں پر جس کی رونقیں آج بھی دوبارہ واپس آنا چاہتی ہے، اور اس کا اثر پڑا ہمارے دینی مدارس کے اوپر جس کے لالے پڑے ہوئے، اور سب سے زیادہ اس کا اثر کسی کے اوپر پڑا ہے تو حرمین شریفین کے اوپر پڑا ہے۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین قائم کی،
فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم مکی کی بنیاد ڈالی، تب سے لے کر آج تک یہ منحوس دور اب چل رہا ہے جس میں حرمین پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ اسے کیا کہا جائے؟ ایک طرف تو یہ معاملات ہے اور دوسری طرف مسلمان قوم کا ہنوز سویا ہوا رہنا، نیند سے اب تک بیدار نہ ہونا، اور دین کے نام پر پرلے درجے کی، حد درجے کی بے حسی کا شکار ہو جانا۔ یہ چیزیں دیکھ کر ہمیں مجبوری ہوتی ہے اس بات کی، اور ہم مجبور ہوتے ہیں کہ امت کو جگانے کے لیے قرآن کو ٹٹولا جائے، کیونکہ آج نبی امت کے درمیان میں موجود نہیں ہے دجالیت کا مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن نبی کی سنتیں آج بھی زندہ ہے، نبی کی شریعت آج بھی زندہ ہے، نبی کا لایا ہوا دین معاشرے کے اندر آج بھی زندہ ہے۔ آپ مانے یا نہ مانے، آج کے دور کے مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، ماؤں کو، باپوں کو، خاندان کے ذمہ داروں کو یہ حقیقت مجبوراً تسلیم کرنی پڑے گی کہ آج تک ہماری جو ذمہ داریاں تھیں، اس لاک ڈاؤن کے آنے کے بعد دینی اعتبار سے ہماری یہ ذمہ داریاں کئی ہزار گنا بڑھ چکی ہیں، اور اگر ہم اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ تیری بربادی کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ جس کی بربادی کے فیصلے آسمانوں سے ہوتے ہیں نا، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو بدل نہیں سکتی۔ اللہ نے تاریخ اسلام کے اندر ایسے الگ الگ ادوار گزارے۔ ویسے میں بالکل چھوٹا ہوں عمر میں بھی اور ہر اعتبار سے بھی، یہاں اسٹیج پہ جو ہمارے اکابر ہیں ان کے بچوں کی عمر کا ہوں، اور میرے بہت ہی خاص دوست حضرت مولانا منور صاحب نے آج اپنی عمر کے بارے میں افشا فرما کر انہوں نے بتا دیا کہ عمر میں وہ بھی مجھ سے 5 سال بڑے، بھلے ہی علم میں، تقوی میں، دینی خدمات میں، امت کی فکر میں مجھ سے ہزاروں گنا بڑے ہیں، وہ عمر میں بھی بڑے۔ میں بہت چھوٹا ہوں، میں نے صرف 2-4 کتابیں پڑھی، اور ان 2-4 کتابوں میں سب سے زیادہ میں نے تاریخ کو پڑھا ہے، اور تاریخ کے اندر میں نے خاص طور پر مسلمانوں کے 6ویں صدی ہجری کو پڑھا۔ 6ویں صدی ہجری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ پر ایک زوال لایا تھا، اور ایک فتنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاتاریوں کی شکل میں امت پر مسلط کیا تھا۔ ایسا سنگین فتنہ تھا کہ تنہا بغداد جو اسلام کا کیپٹل مانا جاتا تھا، بڑے بڑے اپنے وقت کے علماء، مجتہدین، فقہاء اکرام، مفسرین، دین کے بڑے بڑے دگج، تنہا بغداد سٹی کے اندر 15 لاکھ کی آبادی تھی مسلمانوں کی، اور پوری دنیا کے اندر بغداد دینی اعتبار سے بھی کیپٹل تھا اور حکومت کے اعتبار سے بھی کیپٹل تھا۔ لیکن جب قوموں نے اپنی ذمہ داری کے احساس کو بھلا دیا اور دنیا کے اندر آنے کی جو ان کی ذمہ داریاں تھیں اس کو فراموش کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو سبق سکھانے کے لیے تاتاری قوم کو ان پر مسلط کیا۔ اور یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کی شان و شوکت کا، مسلمانوں کی حکومتوں کا اور مسلمانوں کی فوجی طاقتوں کا دبدبا بولتا تھا، نہیں اگر کوئی تھی تو دینی شعور اور دینی احساس مسلمانوں میں نہیں تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاتاریوں کے ایسے قہر کو مسلط کیا، چنگیز خان موت کی بجلی بن کر بغداد کے اوپر ایسا ٹوٹ پڑا، 3 مہینے کے اندر 1.5 کروڑ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا۔ دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے اندر مسلمانوں کی لاشیں بھر دی گئی، اور جتنا ہمارا اسلامک دینی لٹریچر تھا، کتابیں تھی، ان کتابوں کے ذریعے سے ان دریاؤں پر پل بنا دیے گئے تھے۔ ہمارے رشتے کو ہمارے ماضی سے، ہمارے تاریخ سے توڑ دیا گیا تھا۔ افسوس کہ آج 9 صدیاں گزرنے کے بعد وہی تاریخ ہمارے اس ملک کے اندر دہرائی جا رہی ہے، اور ہماری قوم ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے سے انہیں فرصت نہیں، ایک دوسرے کی خوبیوں کو نظر انداز کر کر، ایک دوسرے کی خامیوں کو بیان کر کر نقص نکالنے سے ہم لوگوں کو فرصت نہیں۔ امت کا عام طبقہ تو بالکل اس کے بارے میں کوئی مذاکرہ ہی نہیں کرنا ہے۔ جو امت کا کریم طبقہ ہے، جو امت کا مغز سمجھا جاتا ہے، اس کے اندر بھی آج یہ اخلاقی اور یہ روحانی اور یہ بنیادی بیماریاں جڑ پکڑ چکی۔ اگر یہ قوم اپنے آپ کو آج نہیں بدلتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی لاٹھی چلے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی آندھی چلائیں گے جس میں ہم سارے کے سارے تنکوں کے مانند مار کے چلے جائیں گے۔
ابھی بھی حالات زیادہ نہیں بگڑے، حالات ابھی بھی ہمارے کنٹرول کے اندر ہے۔ قرآن مجید کی 2 آیتیں میں آپ کے سامنے لایا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کرونا وائرس جب ختم ہوا، کرونا وائرس کا سلسلہ جب شروع ہوا، اس سے پہلے اس ملک کے سارے مسلمان اور وہ مظلوم طبقات، وہ نچلی ذات کے لوگ جو کسی طور پر اپنے وجود کی بقا کے لیے اس ملک کے اندر ذہنی تحفظات کا شکار ہے، مسلمانوں کے مانند، بلکہ ہم سے زیادہ وہ اس کا شکار ہے۔ ایک نیا قانون لایا گیا تھا NRC کے بارے میں، CAA کے بارے میں، NPR کے بارے میں۔ ابھی پروٹیسٹ کا ماحول گرم ہی تھا کہ اچانک یہ کرونا وائرس لاک ڈاؤن آیا اور اس نے سب کو سرد کر دیا۔ مسلمانوں کو یہ خیال تک نہیں آیا کہ اللہ کے نبی کی دین کی شریعت میں دخل اندازی کی گئی، اللہ کے مساجد پر بلڈوزر چلا دیے گئے، مسلمان سویا رہا۔ 3 طلاق کے مسائل لائے گئے، مسلمان سویا رہا۔ ہر طرف اسلامی غیرت کی دھجیاں اڑاتی گئی، مسلمان سوتا رہا۔ لیکن جب بات آئی مسلمانوں کے ملک کے اندر ان کے بدنی وجود کی تو مسلمان بیدار ہو گیا، روڈوں پر نکل کر آیا اور اس کے لیے منصوبہ بندیاں کرنے لگا۔ یہ نئی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں انبیاء کرام کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قوموں کا دستور ہے اور یہ تاریخ انسانیت کی یہ پرانی باتیں ہیں کہ ہر زمانے کے اندر کفر نے رسولوں کو دھمکی دی کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، ہم تمہیں اپنے دیش سے باہر کر دیں گے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا پھر تم کو لوٹ کر اپنے دھرم میں واپس آنا پڑے گا، تمہیں گھر واپسی کرنی پڑے گی۔ اگر تم گھر واپسی نہیں کرو گے تو اگلے مرتبے میں ہم تم کو اپنے ملک سے نکال کر باہر کر دیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچو، اندازہ کرو، اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر سوچو کہ انسان کے سامنے 2 آپشن ہیں۔ ایک انسان مسلمان جو اپنے جان و مال سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ اور اپنے وجود سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمانی دین اور آسمانی شریعت کو مانتا ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ تمہیں یہ شریعت چھوڑنی پڑے گی، یا تم جہاں پر ہو، جس ملک میں ہو، جس ملک میں صدیوں سے تمہارے باپ دادا رہتے آ رہے ہیں، اگر یہ نہیں چھوڑتے تو بدلے میں تمہیں یہ ملک چھوڑنا پڑے گا، تمہاری زمین کو تمہارے اوپر 2 بھر کر دیا جائے گا۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا قرآنی حل کیا فرمایا؟ اللہ کہتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی جانب وحی کی اور یہ کہا کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ نہ تمہیں تمہارے مذہب سے برگشتہ کیا جا سکے گا اور نہ تمہیں تمہارے وطن سے نکالا جا سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر مسلط ان ظالموں کو برخاست کریں گے، مگر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ شرطیں ہیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ قوانین ہیں، کچھ ضابطے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ۔ اے نبی آپ کہہ دیں قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہ یہ پلان بناتے ہیں مسلمانوں کو ان کی سرزمین سے نکالنے کا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان لوگوں کو اس سرزمین سے نکالیں گے اور ان کے بعد اس سرزمین کا وارث اللہ مسلمانوں کو بنائیں گے۔ جو قوم ہمیں نکالنے کی بات کرتی ہے ایک دن آئے گا انشاءاللہ، بالیقین آئے گا کہ وہ قوم یہاں سے نکالی جائے گی اور اس قوم کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو قرار عطا فرمائیں گے۔ لیکن اس کے لیے اللہ نے 2 شرطیں رکھی، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ اس کے لیے یہ کام پہلی فرصت میں قوم کو یہ کرنا پڑے گا کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ ہر قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر میدان محشر میں اپنی زندگی کے بیتے ہوئے ایک ایک لمحے کی جواب دہی کا احساس سامنے رکھ کر اور اس تصور کے ساتھ زندگی گزارنا پڑے گا۔ ابھی بتایا نا مولانا میراث صاحب دامت برکاتہم نے کہ کون کہتا ہے کہ ہم مظلوم ہیں؟ دین سے دور رہ کر، اعمال سے بیزار رہ کر مار کھانے والا مسلمان یہ مظلوم مسلمان نہیں۔ مظلوم صحابہ کرام تھے جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، پھر دین کے لیے مار بھی کھاتے تھے، مظلوم وہ تھے۔ مظلومیت کیا ہے؟ مظلومیت یہ ہے کہ آپ دین کے لیے مار کھائیں۔ اگر آپ دین سے دور ہیں، آپ خدا بیزار ہیں، آپ کی زندگی میں شریعت کے مسئلے کے اندر کوئی دور دور تک تاثر پایا نہیں جاتا، اور اگر آپ مار کھاتے ہیں تو آپ مظلوم نہیں، الٹا ظالم قوم ہے آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بارے میں کیا فرمایا؟ لا ینال عہد الظالمین۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ظالموں کے واسطے نہیں ہے. مفسرین نے ظالم کسے کہا وہاں پر؟ ظالم وہاں پر کافروں کو کہا گیا، ظالم وہاں پر مشرکین کو کہا گیا. اور تھوڑا آگے آ کر سمجھے اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے تو ظالم وہاں پر ان بدعمال مسلمانوں کو کہا گیا جو صرف برائے نام مسلمان ہیں، دین سے شریعت سے ان کا دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہمارے ساتھ نہیں ہے میرے بھائیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ اللہ کے دین پر مضبوطی سے جمنے والوں کے لیے، اور اس کا احساس ہمیں کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا پڑے گا. اس کے لیے ذرا ہمیں اپنے معاشرے پر گہرائی سے جھانکنا پڑے گا. آج جب جتنا مسلمان سوچتا ہے کہ تعلیم مسلمانوں کے مسائل کا حل ہے، یا سیاست مسلمانوں کے مسائل کا حل ہے، یا معاش کے اندر سربلندی مسلمانوں کے مسائل کا حل ہے، تو ہم مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. ہمارے مسائل کا حل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو 100% اپنی زندگی کے اندر قائم کرنے کے اندر ہمارے مسائل کا حل. اور اس کے لیے ہمیں ہمارے معاشرے کو بھی دیکھنا پڑے گا. انفرادی طور پر ہم میں سے ہر آدمی کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ میری زندگی اللہ کے دین سے کتنا دور ہے. اللہ کے دین کی جب بات آتی ہے تو ایمان کے بعد سب سے پہلی بات نماز کی آتی ہے. یہی دیکھ لیں کہ نمازوں کے اندر ہم کتنے کوتا ہیں. جب لاک ڈاؤن میں مسجدوں پر تالے لگے تو ہمارے لوگوں کو احساس ہوا، اور جب پولیس کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا، حکومت کی جانب سے ڈیڈ لائن دی گئی، ہماری ریاست میں، دوسری ریاستوں میں یہ چانس نہیں ملا تھا کہ 5 لوگ کم از کم نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ گویا ایک زندہ شکل تھی مسجدوں کو ویرانے سے بچانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس ریاست کو پرامن ریاست بنائی ہے. ہمیشہ اللہ ہماری ریاست ہی نہیں، ہمارا ملک نہیں، پوری دنیا کو ایسا ہی اللہ پرامن بنائے. ابھی 3 دن پہلے کشمیر سے ایک وفد آیا تھا. آرٹیکل 370 ہٹنے کے بعد آج لاک ڈاؤن آپ کے لیے 3-4 مہینے کا تھا. وہ لوگ 1.5 سال سے لاک ڈاؤن کی مشقتوں کو جھیل رہے ہیں، اور آج بھی وہاں پر 2G موبائل، 4G آج کل نہیں چلتا. ہمارے نوجوانوں کو شکایت ہے، ان کے مطلوبہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتے، یہ شکوا کرتے. وہاں 2G موبائل، وہاں سراغ رسانی کے ابلاغ رسانی کے سارے ذرائع منقطع. اپنے وطن میں رہ کر اپنے سے چند کلومیٹر دور رہنے والوں سے، اپنوں سے کٹ چکے تھے لوگ. 1 سال کی قید و بند کے اندر باہر آئے، اور وہ بیچارہ روتے ہوئے مجھے کہنے لگا، میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کا کشمیر تو جنت ہے. علامہ اقبال نے کہا، گر فردوس بروئے زمین استو ہمی استو ہمی است، کہ اگر روئے زمین کے اوپر کوئی جنت ہے تو وہ کشمیر ہے. جب میں نے ان کے سامنے کہا تو رو کر کہنے لگے کہ مولانا صاحب اصل جنت میں تو آپ لوگ ہیں، ہماری زندگی جیتے جی اجیرن ہے، جہنم ہے وہاں پر. کیونکہ ہم جس علاقے کے اندر رہتے ہیں وہاں کی آبادی صرف 40 لوگوں کی ہے، اور وہاں جو ظالم فوج مسلط ہے ان کی آبادی 90 کی. ہمارا جینا دھوبر کر دیا گیا. ہم اخروٹ کی ہماری فصلیں ہیں، ہم فصل ہماری پکا نہیں سکتے، ہماری فصلوں کو جلا دیا جاتا ہے، ہمارا جینا حرام کر دیا گیا. تو یہ ہماری ریاست پرامن ریاست. یہاں جب یہ کہا گیا کہ 5 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، فوری ہم مسلمانوں کے اندر سے جذبہ ایمانی بھڑک اٹھا، اور آ کر ہم امام صاحب کو ٹارگٹ کرنے لگے، کمیٹی والوں کو ٹارگٹ کرنے لگے، اور لڑنے لگے کہ اچھا 5 لوگوں میں آپ نے ان کو بلایا نماز کے لیے، ہم کیا چندہ نہیں دیتے؟ وہی چندہ دیتے. اس قسم کی جہالت پر یہ امت اتر کر آ گئی. کیا ہوا؟ آج لاک ڈاؤن ختم ہے، آؤ نا مسجدوں کو، کون روکنے والا ہے؟ آپ آج کیوں نحوست علمی اور عملی اعتبار سے بیڑیاں تمہارے پیروں کے اندر پڑی ہوئی؟ آج کیوں نہیں آتے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو؟ تم آج دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کا مؤذن دن میں 5 مرتبہ تمہیں بلاتا ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، کیوں نہیں آتے تم نمازوں کی؟ آج دنیا کے اندر پوری قومیں بیدار ہے، سوئی ہوئی قوموں کو اللہ کبھی ترقی نہیں دیتا. کسی بزرگ نے کہا تھا کہ جو قوم وقت کی قدر نہیں کرتی وہ قوم دنیا میں کبھی ترقی نہیں کرتی. اللہ کے نبی نے ہمارے سامنے ڈسپلن دیا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ دیا. آج کیا وجہ ہے کہ ہمارے نوجوان رات میں 2-2 4-4 بجے تک بستروں پر کروٹیں بدلتے گدیوں کے اوپر، چبوتروں کے اوپر اوقات کو برباد کرتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ ان کی ماں مر گئی، ان کا باپ مر گیا، ان کا باپ مر گیا، ان کا دادا، ان کا نانا، ان کا خاندان مر گیا. کیا ہمارے نوجوان ایسے لاوارث ہیں؟ ہمارے بڑے اپنے بچوں کو کیوں لگام نہیں دیتے؟ کیوں اوقات کا کھلے عام برسر عام ایسے دھجیاں اڑائی جا رہی ہے؟ کل تفسیر
مظہری کے اندر پڑھ رہا تھا، جو قوم وقت کی قدر نہیں کرتی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو روئے زمین پر کبھی ترقی نہیں دیتے. اور صبح جب تہجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کے نعرے لگاتے ہیں، میرا نبی کہتا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھ کر باہر نکلتا ہے اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے، اور ہم 8 بجے 9 بجے 10 بجے بیدار ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون سا جھنڈا لے کر مارکیٹوں میں جاتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے منتظر بھی ہے. کہاں سے آئے گی میرے بھائیوں اللہ کی مدد؟ آج روخوں سے لے کر شادیوں تک، پیدا ہونے سے لے کر عقیقے سے لے کر میت تک، انتقال کرنے تک کوئی عمل ہمارا شریعت سے مطابقت نہیں کرتا. آج ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے بت بنا لیے. کسی نے اپنے نفس کو بت بنا لیا، کسی نے اپنی جماعت کو بت بنا لیا، کسی نے اپنے پیشوا، اپنے قائد، اپنے امیر کو بت بنا لیا، کسی نے اپنے مرشد کو بت بنا لیا. آج یہ پوری امت انہی بتوں کی پجاری بن کر بیٹھی ہوئی. آج کسے پکڑ ہے اللہ کے نبی کی شریعت کے بارے میں؟ آج اتنے حالات کے باوجود ہمارے حالات کیوں نہیں بدلتے؟ ارے حیدرآباد، وہ حیدرآباد فرخندہ شہر جس کی آن بان شان پوری دنیا کے اندر، جہاں کہیں دنیا کے اندر کوئی آفات سماوی آتی، زلزلے آتے، سونامی آتی، طوفان آتے، سب سے پہلے حیدرآبادی مسلمانوں کا چندہ جاتا تھا. آج وہ حیدرآباد کے 8-10 بڑی بڑی کالونیاں پانی کے اندر 1 مہینے تک محصور رہی. میں خود جا کر دیکھ کر آیا عثمان نگر مارکیٹ کا پچھلا حصہ، وہاں 1.5 مہینے تک پانی میں وہ بستی ڈوبی ہوئی ہے. اور وہیں قریب میں بنڈلا گوڑے کے اوپر جا کر دیکھا گیا ناچ گانا رنڈیوں کو لا کر نچایا جا رہا ہے. یہ مسلمانوں کی شادیاں، اور انہیں اللہ کی مدد چاہیے. ایسی قوم کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں. آج تمہارے بڈے مسلمان گھروں میں پیدا ہو کر بڈے مناتے ہیں، آپ روکتے ہیں اپنے بچوں کو؟ شان سے کیک لا کر کاٹتے ہیں آپ، اور ذرا شرم بھی نہیں کرتے کہ یہ کس کی سنت ہے، کس کا طریقہ ہے. کیا میرے نبی نے خالی وقت بربادی میں یہ بات کہی تھی کہ جو قوم جس قوم سے محبت کرے گی کل اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ ان کا حشر فرمائیں گے؟ کیا میرے نبی نے ایسے ہی کہا تھا کہ جو قوم جس قوم کی نقل اتارتی ہے اللہ تعالیٰ کل میدان محشر میں انہی کے زمروں میں انہیں شامل کرتے ہیں؟ آپ کے بچے کوئی معمولی کب جیت لیتے ہیں، کوئی معمولی کرکٹ جیت لیتے، ڈی جے لگا کر ناچتے ہیں. یہ شادی ہوتی ہے، فنکشن ہال بک کرایا جاتا ہے، نوشا کے دوست پودینے کا ہار لائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہار لائیں گے، گانا بجانا ہوگا اس کے اندر، ویڈیو گرافی ہوگی. لڑکی نئی نویلی دلہن اپنے شوہر کے سامنے بے پردہ ہونے سے پہلے وہ ویڈیو نکالنے والے کے سامنے بے پردہ ہو جاتی ہے، وہ اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے. وہ دراصل اپنے بے حیا اور بے غیرت باپ اور بھائیوں کی بے غیرتی کا ثبوت دیتی ہے. وہ شرم نہیں آتی ہمیں اس کی؟ ہمیں احساس نہیں ہوتا؟ بچوں سے لے کر بڑوں تک، بڑوں سے لے کر بوڑھوں تک ہم کدھر جا رہے ہیں ہمیں کوئی احساس نہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے، اللہ تعالیٰ یہ ظالموں کو مسلط نہیں کرے. سنو احادیث کے حوالے سے، یہ چھوٹے ظالماں ہیں، اگر آپ نہیں سدھریں گے تو ان سے بڑے ظالم آنے والے ہیں آپ کے اوپر. اگر آپ کو میری بات یہ نہیں لگتی اچھی تو ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کو یاد کر لو. آپ ابھی جو 2 لوگوں کی جوڑی کام کر رہی ہے نا، اس سے پہلے بھی ایک جوڑی تھی 2004 سے پہلے. آج یہ دونوں جوڑیوں کو کمپائر کرو تو اندازہ لگے گا کہ وہ زمین تھی تو یہ آسمان ہے. اور آئندہ پھر ایک ایسی جوڑی آنے والی ہے، یہ پہلا آسمان ہے تو وہ 7واں آسمان ملے گا، بلکہ وہ سدرۃ المنتہا ملے گا. اسی لیے ان مسائل سے نمٹنے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ذالک لمن خاف مقامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اپنے اندر پیدا کرو. وہ خاف وعید، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے فرشتوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. سیدنا زکریا علیہ السلام آرا چلنے لگا، زبان کھل گئی، کہا گیا خاموش، اب کچھ نہیں بول سکتے آپ. سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے حوالے کیے جانے لگے، زبان کھلی، آواز آ گئی، اب کچھ نہیں بول سکتے آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب لاٹھی چلتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے نا، وقت کے پیغمبروں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. اس لیے مسلمانوں، میری اور آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں. پانی کے جھاگ کے برابر بھی نہیں ہے، ہم پانی کے بلبلوں کے برابر بھی نہیں ہے. ہمارے ایمان کا، ہمارے اعمال کا کوئی معیار نہیں ہے.
ہماری توبہ بھی قابل توبہ ہے، ہماری نمازیں قابل استغفار ہے۔ علامہ اقبال نے 100 سال پہلے ہماری نمازوں کو آئینہ دکھایا تھا کہ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے، تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے۔ ہم سجدوں کے اندر اللہ کے سامنے تو جھکتے ہیں مگر سوچتے دنیا کو ہے۔ اسی لیے ہمارے اعمال کے بارے میں بھرم کا شکار مت ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس اپنے اندر پیدا کیجیے اور اپنے معاشرے کو تبدیل کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18واں پارے میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم سے وعدہ ہے ایمان والوں، جو لوگ نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے لنستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روئے زمین کا خلیفہ بنائیں گے جیسا کہ اللہ نے تم سے پہلے لوگوں کو روئے زمین کا خلیفہ بنایا۔ روئے زمین کی خلافت کے لیے اپنی زندگیوں میں 100% دینداری کو پیدا کرو، اور دینداری کو پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلا کام مکاتب کے نظام کو بلند کرنا پڑے گا۔ میں کچھ اور سوچ کر آیا تھا تقریر کرنے کے لیے، اور جس کے تعزیتی جلسے میں شریک ہونے کے لیے آئے مرحوم سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی 2 حیثیتیں تھیں۔ ایک تو وہ تاجر بھی تھے جیسا کہ ان کے داماد محترم الحاج فیاض صاحب قبلہ نے بتایا، اور دوسری طرف وہ مذہبی آدمی بھی تھے۔ کسی بزرگ نے مجھے یہ لیٹر دیا ان کے بارے میں، اور یہ کہا کہ اس لیٹر کے اندر ہم نے مرحوم کی خوبیوں کو لکھ دیا، تو آپ اسی کے بارے میں ذرا سا مرحوم کا ذکر خیر کر دیجئے۔ یہ لیٹر پڑھنے کے بعد مجھے یوں لگا کہ ایک کامیاب تاجر کے تعزیت کے لیے آنے پر میں بھی ایک تاجر کے مانند بن پڑا، اور سستا تاجر جو اپنا سودا اسی مارکیٹ سے خرید کر جگہ بدل کر بیچ دیتا ہے۔ یہ سودا میں نے یہاں پر کھڑے ہو کر خریدا تھا اور یہاں آ کر وہی سودا بیچ رہا ہوں۔ اس کے اندر کسی لکھنے والے نے بڑی کیا خوب بات لکھی کہ مرحوم نے یہاں پر اسکول قائم کیے، اس کے اندر تیلگو میڈیم کے ساتھ ساتھ اردو اور دینیات کی تعلیم کا انتظام کیا۔ کیا بات ہے! آج سے 40-50 سال پہلے انہوں نے جو کام کیا، اور آج امت کو اس سے زیادہ 40-50 ہزار گنا زیادہ امت کو اس کام کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ اب مسلمانوں کو اپنے دماغوں پر زیادہ بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان اگلے 20 سال تک کے لیے ایک ہی ترانہ الاپے، تعلیم تعلیم تعلیم، صرف تعلیم بس، کیونکہ جب تک امت کے اندر تعلیم نہیں آئیں گی نا، تمیز نہیں آئے گی، اسے اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ میں اپنی زبان سے کیا بول رہا ہوں۔ ایک صاحب لیڈر ہے، لیڈر کے گھر میں پیدا ہونے والے، میں نے خود سنا، جلسے میں کھڑے ہو کر اپنے بابا جان کے بارے میں کہنے لگے کہ میرے ابا جان کبھی وضو بنا کے نماز نہیں پڑھتے۔ بیٹا ہے لیڈر کا بیٹا ہے۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ کیسا منحوس بیٹا ہے جو اپنے بابا جان کے بارے میں ایسا بول رہا۔ میں نے کہا کہ بابا جان نے سب دیا، اپنے بیٹے کو تعلیم نہیں دی۔ اگر تعلیم دیتے، بابا جان بغیر وضو کے بھی نماز پڑھتے، تو کم از کم لوگوں میں آ کے یہ بولتا کہ میرے بابا جان تہجد گزار ہے، تاکہ شرم سے اس کا بابا زبردستی تہجد گزار بن جاتا۔ تو امت کے اندر تعلیم کے معیار کو پہلے سے زیادہ بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بڑی پیاری بات کہی فیاض صاحب نے اپنے سالوں کو نصیحت کرتے ہوئے، اور انہوں نے بھی اپنا حصہ پہلے ہی ڈال دیا اس میں، کہ جیسا مرحوم نے اپنے والد مرحوم کے نام پر مسجد ابراہیم بنائی، اب ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے والد مرحوم کے نام پر مسجد سرور بنائیں، مدرسہ بنائیں۔ وہ صلاح دینے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ پورا، اور بھی سب ہم انشاءاللہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی میں انور بھائی سے کہہ رہا تھا، اللہ جزائے خیر دے ہمارے انور بھائی کو، کہ بھائی دھرم پوری والے بڑے ڈائنامک لوگ ہیں، میگنیٹ ہے آپ لوگ۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ مرحوم کو علماء دین سے محبت تھی، دینی تعلیم سے خاص طور پر محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مرحوم نے اپنے ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنایا۔ جس نے بھی لکھا ہوگا، آپ نے ان کی 8 خوبیوں میں 8ویں خوبی لکھی، علماء سے محبت۔ ان کی یہ خوبی ایسی تھی کہ اس خوبی کو سب سے پہلا نمبر دیا جاتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی علماء سے محبت کرنے والوں کو نہ صرف یہ کہ آخرت میں نوازتے ہیں، دنیا میں بھی نوازتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کا نام آپ نے سنا ہوگا، جس نے اسلام پر، ہندوستان میں اسلام کے جھنڈے گاڑے۔ سلطان محمود غزنوی کے والد تھے سلطان سبکتگی، ایک چھوٹی سی فوج کی ٹکڑی کے کمانڈر تھے، اور مگر دیندار آدمی تھا، تہجد گزار تھا۔
اسلام کی سربلندی کے لیے جنگیں کرتا تھا مرد مجاہد. ایک دفعہ کوئی عالم دین کا وہاں سے گزر ہوا کسی اللہ والے کا. سلطان سبکتگین چاہتے تھے کہ اپنی ایک حکومت قائم کروں اور وہاں اسلام کے نظام کو قائم کروں، لیکن کامیابی نہیں مل رہی تھی. فتنوں کا دور تھا، وہ بھی جنگوں کا دور تھا. ایک عالم دین کا وہاں سے گزر ہوا. سلطان نے اس عالم کو 3 دن اپنے پاس رکھایا، اچھی خدمت کی، ان کی اچھا اہتمام کیا ان کے ساتھ میں. جب وہ عالم جانے لگے تو اس عالم نے پوچھا کہ بیٹا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سلطان نے کہا کہ حضرت جوانی پوری کھپا دی جنگوں کے اندر، بس ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کا کوئی ٹکڑا مجھے دے دے، میں وہاں اللہ کا دین قائم کروں. اور اللہ نے اپنے بندوں کو، مسلمانوں کو جو روئے زمین کا خلیفہ بنایا، یعنی وہ جہاں بھی رہے اللہ کے 100% دین کے نظام کو قائم کرنے والا میں قائم کرنا چاہتا ہوں. زندگی نکل گئی، کامیابی نہیں ملی. مرد خدا نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو ایسا قبول کیا جیسے ان کی زبان سے بول نکلے. انہوں نے کہا کہ اے اللہ، سبکتگی کو ایسی سلطنت دے جو کم سے کم اس کی 7 پیڑھیوں تک چلے. اس خاندان کے 7 بادشاہ ہندوستان کے اوپر حکومت کیے. تو میں انور بھائی سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے ماشاءاللہ دھرم پوری کے بھائی مسلمان علماء سے بہت محبت کرنے والے، اور ایسا محبت کرنے والے کہ ان کے بازو بیٹھ کر سنو تو یوں لگے گا کہ یہ سب ان سے ہی زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ دھرم پوری والے جب مولانا سجاد صاحب کا تذکرہ کریں گے ایسا لگے گا کہ بھائی صرف مولانا کو ہی چاہتے یہ لوگ، مجھے نہیں چاہتے، میں بھی مولانا ہوں. جب یہ لوگ مولانا معراج صاحب کا تذکرہ کریں گے یوں لگے گا ارے مولانا معراج صاحب کو ہی چاہتے، یہ لوگ سجاد صاحب کو بھی نہیں چاہتے. جب یہ لوگ مولانا خواجہ کلیم الدین صاحب کا تذکرہ کریں گے یوں لگے گا کہ کیا انہی کو سب سے زیادہ چاہتے. یعنی ہر ایک کے ساتھ ان کی چاہتیں ٹاپ لیول پر، 7ویں آسمان پر، اور بڑا اہتمام کرتے ہیں دینی کاموں میں، بڑی سرگرمیاں. ابھی میرا بھائی وہ شہباز بول رہا تھا مسجد زہرا کا کام چل رہا، تقریباً 20,000 اینٹ یہاں سے گئی فری میں، لاکھوں روپے کا مال یہاں سے گیا، فری میں گیا. مولانا کا مدرسہ مٹپلی میں بنا، مولانا خود مجھے بولے تھے کیونکہ وہ زمین میری تھی. ان کے مدرسے کی پوری اینٹ مولانا سجاد صاحب کے مدرسے کی یہاں سے آئی. ماشاءاللہ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ لوگوں کو علماء سے اتنا پیار ہے، دین سے اتنا پیار ہے آپ کو، تھوڑا سا ایک قدم آ کر آپ اپنے بچوں کو دیندار کیوں نہیں بناتے؟ دینی تعلیم کیوں نہیں دیتے؟ مولانا منور صاحب نے کہا کہ مرحوم سرور صاحب کو دین سے اتنا شغف تھا کہ اتنے چاہتے تو اپنے بچوں کو کلکٹر بنا سکتے تھے، انجینئر، ڈاکٹر بنا سکتے تھے. آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے کیا کم تھا ان کے پاس؟ بڑے ماشاءاللہ علاقے کے پولیٹیشین تھے، بڑے بڑے لیڈر آ کر ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتے تھے یہاں پر. اور ماشاءاللہ دینی دنیاوی اعتبار سے بڑا فرمایا. ابھی فیاض صاحب نے کہا کہ رشتہ بعد میں ہوا، پہلے بزنس کی مناسبت سے دوستی ہوئی. اگر وہ آدمی چاہتا تو کیا نہیں کرتا. آج کے زمانے میں غریب مسلمان اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا نہیں چاہتا، اور آپ کے علاقے کا یہ مرد خدا اللہ کا خاص بندہ 30 سال 40 سال پہلے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا انہوں نے. اور انہوں نے جو کچھ پراپرٹیاں چھوڑی، میں نے بازو میں لکھا اس لیٹر میں، مولانا منور صاحب دیکھ کر ہنسنے لگے جب اس میں لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنایا. میں نے لکھا کہ مرحوم کی اصل میراث حافظ صاحب ہے. حافظ صاحب کی برکت سے اللہ تعالیٰ کل مرحوم کو میدان محشر میں ایسا تاج پہنائیں گے جو 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا. نہ صرف یہ کہ ان کو بلکہ مرحوم کی اہلیہ محترمہ کو، حافظ صاحب کی والدہ محترمہ کو بھی انہوں نے دینی تعلیم دی. تو فوری میں نے یہاں پر لکھ لیا کہ دھرم پوری والوں، آج تمہیں پھر ایک مرتبہ سروری کردار کی ضرورت ہے. جیسا سرور صاحب نے محنتیں کی، 7-8 حفاظ یہاں سے پیدا ہوئے، ایک بہترین ہونہار عالم دین یہاں سے نکلا، اپنی خدمات سے ایک جہاں کو منور کرنے والا. آج اسی سروری کردار کو روشن کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر. اگر آپ یہاں سے یہ طے کر اٹھے کہ ہم اپنے گھر میں سے ایک بچے کو ضرور حافظ قرآن عالم دین بنا کر نکلیں گے تو میں کہوں گا یہ تعزیتی جلسہ کامیاب ہو گیا. ورنہ ایسے 100 تعزیتی جلسے رکھ لو، نہ آپ کا کچھ بھلا ہونے والا ہے، نہ مرحوم کا کچھ بھلا ہونے والا ہے. مرحوم کی نیکیاں ان کے ساتھ جا چکی. اللہ کے نبی نے فرمایا انسان مر جاتا ہے، کچھ چیزیں پیچھے باقی رہ جاتی. ان کا نیک عمل ان کے ساتھ چلا گیا، ان کا نیک لڑکا باقی ہے. جب تک یہ دعا کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے، ایصال ثواب. اور انہوں نے جو نیک کام یہاں پر کیے، ملت کی بچوں کو پڑھانے کے لیے، تعلیم کو عام کرنے کے لیے، اپنی قوم کو جہالت کے دلدل سے نکالنے کے لیے، اور انہوں نے اپنے والد کو، دیکھو میرے اور آپ کے بھی تو باپ ہے، ہمارے باپ ہم کو
ایک ہونہار فرزند بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہمارا باپ مرنے کے بعد ہم ویسا ہی سوچتے ہیں جیسا سرور صاحب نے اور ان کے بھائیوں نے سوچا؟ کاش اگر ہم میں سے ہر بیٹا اپنے مردہ باپ کو یہ تحفہ دیتا کہ باو جان آپ کے مرنے کے بعد میں محنت کروں گا، میں کیوں بزدل رہوں، میں کاروبار کروں گا، میں تجارت کروں گا، میرا دین، میرا معاشرہ، میری سوسائٹی اور میری کمیونٹی مجھے اس سے نہیں روکتی، ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے، ہمت سے اپنے ماں باپ کے نام پر مسجدیں بنا دیتے، کیا اچھا ہوتا۔ لیکن ہم نے اپنے بچوں میں وہ شعور پیدا ہی نہیں کیا نا۔ اگر بچوں کو دین سے خرید کرتے تو ہمارے جانے کے بعد ہمارا بچہ ہماری آخرت بننے کے کام کرتا۔ میرے علاقے کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا، بدنما واقعہ، باپ کا انتقال ہو گیا، لاش گھر میں پڑی ہوئی ہے، دو بیٹے آپس میں پراپرٹی کے بارے میں لڑ پڑے۔ لوگوں نے کہا کہ ارے منحوسوں، پہلے جنازے کو قبرستان تک پہنچاؤ، بعد میں لڑ لینا، لیکن ان کو اس کی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ لوگ تو کہنے لگے کہ بچے جاہل ہیں۔ میں نے سوچ لیا کہ مرحوم کی جہالت اللہ نے ان کے لاش کے اوپر بتا دی۔ اگر آپ اپنے بچے کو مکاتب سے جوڑتے، مدارس سے جوڑتے، دینی تعلیم سے جوڑتے، تو آپ کے بچے یہ کام نہیں کرتے۔ اسی لیے قوم کو سربلندی دلانے کے لیے سب سے پہلا کام مکاتب۔ اب الحمدللہ دھرم پوری میں 400 سال پرانی مسجد کے بعد دوسری مسجد مرحوم رحمت اللہ علیہ نے بنائی تھی، اب ایک تیسری مسجد بن رہی ہے، اور چوتھی مسجد کے لیے 50 لاکھ کی زمین وقف ہو چکی، اور یہاں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا مرحوم کے بچوں کو، کثیر العیال ہے ماشاءاللہ، قابل رشک خاندان، این خانہ ہما آفتاب است، یہ خاندان پورا کا پورا آفتاب کے مانند ہے۔ اللہ نے ان کو نہ دینی اعتبار سے پیچھے رکھا نہ دنیاوی اعتبار سے۔ اب میری اس خاندان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ آگے آئیے اور مرحوم سرور صاحب کی اس وراثت کو زندہ رکھیے۔ وہ چلے گئے، مولانا سجاد صاحب نے ایک شعر لکھا تھا، میں نے وہ شعر مرحوم کے لیے یاد رکھ لیا، تیری وفا اور خلوص کی باتیں یاد رہیں گی زمانے کو زمانے تک۔ مرحوم ابراہیم صاحب کا انتقال ہو کر نصف صدی، آج ان کے نام سے زمانہ ان کو یاد کرتا ہے۔ انشاءاللہ سرور صاحب کے نام پر ایک یادگار قائم ہوگی، اگلی آدھی صدی، ایک صدی انہی کے نام پر رہے گی انشاءاللہ۔ اور اس طریقے سے ہمارے دھرم پوری کے اندر، میں بارہا دھرم پوری کے ساتھیوں سے کہتا ہوں، رات کے 2 بجے بلا لو، یہ باپ کا بھائی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ میں نے شروع میں ہمارے کچھ بھائیوں سے بھی کہا تھا کہ یہاں 2 مکتب قائم کرو، اچھے معلمین کو رکھیں گے، روزانہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ وہ معلم پڑھائیں گے، ان دونوں معلمین کو ہر مہینہ 5000 روپے کی تنخواہ کا انتظام بھی عاجز کرے گا انشاءاللہ۔ بول کر بھی 2 سال ہو گئے لیکن اب تک نہیں ہوا۔ ماشاءاللہ ایک نئی مسجد بنی جا رہی ہے، قابل تکمیل ہے، اور بھی انشاءاللہ یہ مسجد قاسم یا اسی سے ملحق، پتہ نہیں اب یہ خاندان والے طے کریں گے کہ کیا نام رکھنا ہے، سرور صاحب کا دارالعلوم سروریہ رکھنا ہے یا کیا کرنا ہے، وہ آگے کی باتیں ہیں، لیکن ایک عملی بنیاد اس علاقے کے اندر قائم ہو۔ اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھائیں گے تو وہ بتاؤ کہ پھر یہ آگے کی نسلوں تک دین کیسے پہنچے گا؟ اسی لیے میرے بھائیوں، ہمارے سارے مسائل کا حل مکاتب کا نظام، مکتبوں کو قائم کرو۔ اور دوسری میں ہمارے اس علاقے کے بزرگوں سے گزارش کروں گا، یہاں آپ کے اس علاقے کے اندر ابھی مسجد بنے جا رہی ہے، ایک ایسے عالم دین کو لاؤ جو عالم دین یہاں لوگوں کے دلوں کے اندر سوئی ہوئی دینی بیداری کو جگا دے، اور وہ ایسا ریسٹ لیس کام کرے کہ یہاں کے نوجوان بے راہ روی سے بچ جائے، یہاں کی ہماری عورتوں کے لیے کوئی ہفتہ واری نظام بن جائے دین سیکھنے کا۔ بار بار میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ یہاں بہت سی تعداد میں بہنیں ہیں، میری بہنیں میں آپ سے مخاطب ہوں، یہاں آپ 2 گھنٹے سرور صاحب کی خدمات کے بارے میں سنیں۔ میں میری بہنوں سے ذرا سا تمہارے کان میں یہ ایک سوال کرتا ہوں، تم مجھے جواب دے دو، انشاءاللہ وہ آواز آہستہ جواب دے دو، میری کان تک پہنچ جائے گی۔ کیا سرور صاحب کی اتنی دینی خدمات میں سرور صاحب کی اہلیہ کے بغیر وہ یہ کام کر سکتے تھے کیا؟ ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔ یقیناً سرور صاحب کی ان ساری دینی خدمات میں 50% نہیں تو نہیں 30%، 40% ان کی اہلیہ محترمہ حفظہ اللہ کا بھی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ بھی اپنے شوہروں کو وقت کا سرور بناؤ، کھڑا کرو ان کو۔ اللہ نے ان کو جو کچھ دیا، جس حیثیت سے دیا، جس مقدار میں دیا، 10 روپے دیا، 1 روپیہ خرچ کراؤ،
100 روپے دیا 10 روپے خرچ کراؤ، 1000 روپے دیے 50 روپے 100 روپے خرچ کراؤ. اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ خرچ کراؤ، کیونکہ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس سے ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور آپ آخرت کے دن کے لیے جو کچھ اٹھا کر رکھیں گے وہ باقی رہنے والا ہے. بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنی بچیوں کی نگرانی کرو. آن لائن کلاسز چل رہی، نیٹ آ گیا، بچیوں کے ہاتھوں میں اینڈرائڈ موبائل آ گئے، اسمارٹ موبائل. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آن لائن ایجوکیشن کے تعلیم کے نام پر ہماری بچیاں ضرورت سے زیادہ اسمارٹ نہ بن جائے، ہمارے نوجوان ضرورت سے زیادہ اسمارٹ نہ بن جائے. نگرانی کرو اپنے بچوں کی. باپ اگر ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کے موبائلوں کو تلاش کرے، اور وہ سیکریٹ کوڈ ورڈ کے اندر کون سا قارون کا خزانہ چھپا کر رکھا اس کو بھی نکال کر دیکھو، آپ اس کا جائزہ لو. جب تک آپ اس کا جائزہ نہیں لیں گے نا تو یہ جو ارتداد کی جو ایک لہر پڑی نا، برقعے والی ہے بٹو والے کے ساتھ میں، اسے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. اسے کنٹرول کرنے کی ذمہ داری تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، خاندان کے بڑے بوڑھوں کی ذمہ داری ہے. گھروں سے اس کی شروعات کرو، اور خوشی کے موقع ہو یا غمی کے موقع علماء کرام سے مسائل پوچھ کر عمل کرو. اپنی خواہشات کو قربان کرو. اگر تم اپنی خواہشات کو قربان نہیں کرتے تو پھر اللہ کے ظالموں کے ہاتھوں میں، اللہ کے دشمنوں کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو قربان کرانے کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ بیل مجھے مار کے مانند تمہارا نعرہ ہو جائے گا پھر، اگر تم اپنی خواہشات کو اللہ کے دین کے لیے قربان نہیں کریں گے. اور یاد رکھو یہ اللہ کا دین ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے. اگر اللہ کے دین پر عمل کرو گے تو آپ کی بھی اللہ حفاظت کریں گے، اور اگر آپ اللہ کے دین کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا. بات ختم کرتے کرتے مرحوم کی خصوصیات کے اندر یہ بات بھی آئی تھی کہ مرحوم نے اس علاقے کے اندر زراعت پیشہ لوگوں کے بارے میں بہت کچھ کیا. آج کل یہ دور پورے ملک کے اندر کسانوں کا اسٹرائک کرنے کا دور ہے. یہ میڈیا کے دلال، چاٹو کار، تلوے چاٹو میڈیا اسے ایک رنگ دینے کے لیے تیار ہے، خالصتانی، پاکستانی، چینی. ارے وہ مسلمان نہیں ہوتے بزدل، وہ سکھ میرا بھائی ہے، وہ ہریانہ کا، وہ پنجاب کا، وہ بہادر یعنی سرمایہ روڈوں کے اوپر سنگور بارڈر پر آ کر بیٹھا ہوا ہے، جو تمہاری حکومت کے چولے ہلانے کے لیے، بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے کافی ہے. آپ مسلمان ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ ذالک لمن خاف مقامی. مسلمانوں کو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس کرنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما. اے مسلمانوں، ظالم کی مدد کرو، اس کو ظلم سے روکو، اور مظلوم کی مدد کرو، اسے انصاف دلاؤ. آج ہمارے یہ کسان بھائی ہمارے ملک کے اندر 23 کروڑ کسان ہیں جس کا براہ راست زمین سے تعلق ہے. وہ 23 کروڑ لوگ فصل اگاتے ہیں تو اس ملک کے 138 کروڑ لوگ بھی کھاتے ہیں، اور یہاں سے پورا ایکسپورٹ ہو کر آدھی دنیا کو جاتا ہے اناج. اور اس ملک کے 80 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے ایگریکلچر پرپس سے ان کا کنیکشن ہے. اور آج ہماری حکومت آنکھ موند کر یہ کہتی ہے کہ ہم نے کسانوں کے لیے بل لائے، ان کا فائدہ ہے. کچھ ہونے والا نہیں ہے. مرحوم نے کسانوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کیا تھا. آپ مسلمان ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے ان کسانوں کے حق میں کھڑے ہو جائیے، ورنہ یہ آرا کل آپ کے اور ہمارے گردنوں پہ بھی چلے گا. اور یہ مارنے والا سب کو ملا کے مارنے والا انڈرٹیکر نہیں ہے، یہ مارنے والے بزدل ہے، سب کو ایک ایک کر کر مارنا چاہتا ہے. بہرحال یہ کچھ باتیں ہیں، یہ ٹوٹے پوٹے میرے کچھ جذبات ہیں. ایک چیز مرحوم کی یہ بھی آئی تھی کہ مرحوم یہاں پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں پنچایتیں کرتے تھے، اور ابھی کسی نے کہا کہ وہ کچھ فیصلہ کرتے تھے تو سامنے والے سنتے تھے. دراصل ان کی ڈائنامک شخصیت تھی، ان کی شخصیت کا اثر تھا. اگر وہ خود غلط ہو کے آپ کو صحیح بتاتے تو آپ پلٹا کے انہیں نہیں بولتے سرور صاحب پہلے تم بدلو، ہمارے کو کیا بول رہے. تو پہلے خود بدلنا پڑے گا. جب خود بدل کر آپ بتائیں گے تو پھر آپ کی بات اثر کرے گی. جیسا مرحوم اپنی ساری زندگی ذی اثر تھے، علماء سے دوستی تھی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کو حل کرتے تھے، اور یہاں ہندو مسلم کے درمیان میں انہوں نے یونٹی قائم کی تھی. آج ہمارے بڑوں کا بھی یہی نعرہ ہے، ہمارے برادران وطن کو ساتھ میں لو، کیونکہ 95 سال سے یہ گرگے، یہ بندروں کا لشکر 95 سال سے زہر پھیلانے کا کام کر رہا. زہر نہیں پھیلا، بھی 20% بھی نہیں پھیلا. میڈیا ان کی، فوج ان کی، پولیس ان کی، حکومت ان کی، سب کچھ ان کا. اس ملک میں رہنے والے گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ رہنے والے ہیں.
بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ٹوپی والا دوسرے بٹو والے کو اپنا بھائی سمجھے، اس کو بلا کر اپنے تھالے پہ بٹھا کر کھلائے۔ جو کام مرحوم نے اس بالکل قلیل مسلم آبادی والا دھرم پوری، چھوٹی سی آبادی والے دھرم پوری میں انہوں نے اپنی زندگی کا پورا عرصہ اس کام میں لگایا، آج ملک کے بدلتے حالات میں ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم برادران وطن کے ساتھ میں تعلقات کو مضبوط کریں، ان کے ساتھ میں تعلقات کو نبھائیں، خوشی اور غمی کے موقع پر ہم بھی شریک ہوں اور ان کو بھی شریک کریں۔ ان کے مذہب کو فالو نہیں کرنا ہے، ہم اپنے آپ کو اپنے مذہب کے کنٹرول میں رکھ کر ان کی تقریبات میں شرکت کرنے کی علماء نے اجازت دی ہے۔ یہ چند باتیں ہیں، ٹوٹے پوٹے میرے خیالات ہیں، یہاں میرے بڑے بزرگ موجود ہیں، میرے اکابر موجود ہیں، اگر کچھ بات میں نے غلط کہی ہوگی تو معاف کر دینا، اور اگر میری باتیں کچھ مفید ہوگی تو عمل کر لینا، اور بس گھما پھرا کر وہیں پر آ جانا کہ اپنے بچوں کے لیے پورے دھرم پوری میں اچھی بنیادی تعلیم کے لیے مکتب کا انتظام کرو، دینی مدرسے کا انتظام کرو، بچیوں کی تعلیم کا، عورتوں کی تعلیم کا انتظام کرو، بڑے لوگوں کے لیے، بالغان کے لیے تعلیم کا انتظام کرو، اور ایک طریقے سے امت کے اندر جو دینی پژمردگی ہے یا دینی مایوسی ہے اس کو ختم کرو۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرے نوجوان کچھ روزگار کے بارے میں بھی پریشان ہیں، لاک ڈاؤن نے اچھوں کی کمر توڑ دی، کچھ نوجوان پریشان ہیں۔ مرحوم اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، بزنس مین تھے، کاروبار تھے، آپ بھی کاروبار کرو۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے روزی روٹی کے 10 برکتوں میں 9 برکتیں اللہ نے تجارت میں رکھی، 1 برکت اللہ نے نوکریوں میں رکھی۔ نوکری کی چکر میں مت جاؤ، نوکری کرنے والوں کے بارے میں کہتا ہوں، نوکری کا مطلب تول کے کھانا، مہینہ 10,000 تنخواہ ملے گی، اب ترازو گھر میں ہے، ہر دن یہ کھائیں گے، کبھی مہمان آ گیا پریشان ہو گئے، کبھی فنکشن آ گیا پریشان ہو گئے، کبھی بچے بیمار ہو گئے پریشان ہو گئے۔ اور اگر تجارت کریں گے آج نقصان ہو گیا اگلے فصل میں کما لیں گے۔ تجارت سے ہی سیدنا عثمان غنی سب چھوڑ کے آئے، ملینار بن گئے، بلینار بن گئے۔ تجارت سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف وقت کے ملینار بنے۔ جب انتقال ہوا، بیویوں میں جب 4 بیویاں تھیں، جب ورثہ تقسیم ہوا تو ایک بیوی کو 16 کلو کے سونے کے اینٹیں آئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، تجارت کرو میرے نوجوانوں، شرماؤ مت، باپ دادا کی پراپرٹیوں کو بیچ لو مت، پراپرٹی ہے بیچیں گے کام کریں گے، ارے باپ دادا رکھے گئے اللہ تعالیٰ کا تحفہ سمجھو اسے، اور آپ اپنے بچوں کے لیے پراپرٹیاں بناؤ، یہ کوئی بری چیز نہیں، پراپرٹی بنانا بری چیز نہیں، پراپرٹی کو اپنے دلوں کے اندر لانا بری چیز ہے۔ چھوٹا واقعہ پیران پیر کا سنا کے بس پکی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پیران پیر بڑے بزنس مین بھی تھے، بڑے اللہ والے بھی تھے، انہوں نے اپنے نفس کو کچلنے کے لیے 40 سال بغداد کے جنگلوں میں مجاہدے کیے۔ 92 سال کی عمر میں پیران پیر کا انتقال ہوا، اولاد بھی زیادہ تھی، 22 لڑکے 27 لڑکیاں، ایک کم 50 پیران پیر کو اولاد تھی، اور سمندر میں شپ چلتے تھے کاروبار کے۔ ایک دفعہ ایک آدمی آ کے بولا حضرت وہ سمندر میں جو شپ آ رہا تھا نا تجارت کا مال لے کر ڈوب گیا۔ تھوڑی دیر ایسا دل نیچا کیے، چہرہ اٹھا کر بولے الحمدللہ، جاؤ۔ چلے گیا، تھوڑے دنوں کے بعد آیا، حضرت وہ جو شپ تھا نا آ گیا، ماشاءاللہ پورا مال بھی آ گیا، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس سے پہلے جو انفارمیشن آئی تھی وہ رانگ تھی، غلط تھی۔ تھوڑی دیر دل کی طرف متوجہ ہوئے، دل اٹھا کر کہا، پھر کہا سبحان اللہ۔ اس نے کہا کہ حضرت کیا ماجرا ہے؟ کاروبار نقصان ہو گیا تب بھی سبحان اللہ، کاروبار میں کوئی نقصان نہیں تب بھی سبحان اللہ۔ حضرت نے کہا کہ جب نقصان کی اطلاع ملی، دل کو دیکھا، دل اللہ کی یاد میں مست تھا، یہ پراپرٹی تو نہیں ڈوبی تھی، اس لیے اللہ کے لیے سبحان اللہ کہا۔ اور جب فائدے کی اطلاع ملی، دل کو دیکھا، دل خوشی میں دیوانہ نہیں بنا، اللہ کی یاد میں ہی دیوانہ تھا، اس دولت کے اوپر سبحان اللہ کہا۔ صحابہ اکرام بھی دنیا کو ہتھیلیوں میں، دل کو، دین کو دل میں رکھتے تھے، دنیا کو نچا کے چلے گئے۔ اس لیے آپ بھی دنیا کماؤ، ہتھیلیوں میں رکھو، دل میں آنے مت دو۔ اگر یہ دنیا دل میں آ جاتی ہے تو خرابی پہنچا دیتی ہے۔ جس طریقے سے سمندر کی کشتیاں پانی پر چلتی ہیں، کچھ نہیں ہوتا، اگر پانی اندر آ گیا تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔